ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے پہنچا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام تک، اور وہ ایک روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا بندوبست فرما دیں گے، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی مرضی ہوں۔ اس میں 5 گواہیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گواہیوں کی بات کی ہے، 5 شہادتوں کی بات کی ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ شہادت کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ گواہی جو ہے وہ کس کی معتبر ہے اور کس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کی ہم دنیاوی زندگی میں سے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اس کا ٹرائل ہو جاتا ہے، اور اس کا کیس کسی جج کی عدالت میں جاتا ہے۔ جج اس واقعے کے لیے کچھ گواہوں کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسے لوگ چاہیے، ایسا بندہ چاہیے کہ جو اس کی گواہی دے سکے۔ تو اس انسیڈنٹ کے لیے ہر کوئی گواہی دینے کے لیے اہل نہیں ہوگا۔ اس کی گواہی دینے کے لیے جس شخص کو طلب کیا جائے گا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اس کا عینی شاہد ہو، جو اس واقعے کا جاننے والا ہو، جس کو اس واقعے کا صحیح علم ہو۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ گواہی دینے کے لیے جو سب سے پہلی بات درکار ہے وہ ہے پختہ علم، صحیح علم، یقینی علم۔ دنیا کی جو گواہی ہے اس کے لیے ایک انسان کا اس انسیڈنٹ، اس واقعے کے لیے وہاں پر اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اس کا عینی شاہد ہو، تو پھر اس کی گواہی معتبر ہے۔ جو گواہی اللہ کی توحید کی ہے، اس گواہی میں ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور باقی دنیا کے تمام جو لوگ ہیں وہ انبیاء کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو جو دنیاوی گواہی ہے اس میں اور اس گواہی میں صرف یہ فرق ہے کہ یہ گواہی جو ہے یہ علم غیب پر ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اب اس گواہی میں سب سے پہلی بات علم ہے کہ اس کا علم ہو۔ تو جو شخص اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسے سب سے پہلے اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو ہستی ہے وہ کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جو لونڈی تھی کسی صحابی کی، اور اس کو کلمہ پڑھانے کی نیت سے، آزاد کرنے کی نیت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کا چھوٹا سا ایک انٹرویو کیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کوسچنز کیے۔ پہلا کوسچن یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ عرش پر ہے۔ اور دوسرا کوسچن یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے، اس لونڈی نے کہا
کہ آپ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو مومنہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس چھوٹے سے انٹرویو سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو پوچھے گئے 2 کوسچن ہیں وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ پہلا ہے، پھر دوسرا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ عورت پہلے کوسچن کا یہ جواب دیتی کہ اللہ تو عرش پر ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتی، تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس کو مومنہ ڈکلیئر نہ کرتے۔ اسی طرح اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا رسول مانتی، لیکن پہلا جو کوسچن تھا کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جو اس نے جواب دیا کہ اللہ عرش پر ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جواب دیتی تو پھر بھی مومنہ نہ قرار پاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو معبود برحق کہنے کے لیے اللہ کے بارے میں درست علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا علم کہاں سے آئے گا؟ اس کے علم کے 2 سورسز ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ان دونوں سورسز میں سے نالج لے کے، علم لے کے، اس کی بیس پر جو بندہ گواہی دے گا، اس کی گواہی، اس کی شہادت تو معتبر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں تیسری جگہ سے کوئی علم لیتا ہے، کسی تیسرے سورس سے کوئی علم لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر وہ گواہی دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر، اس علم سے ہٹ کر کوئی اور کسی علم کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہاں ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں۔ تو اللہ کو ہی یہ تمام جو عبادات ہیں یہ خاص کر اللہ کے لیے اگر کی جائیں گی تو پھر یہ گواہی درست ہے، ورنہ یہ گواہی درست نہیں ہے۔ تو گواہی کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے علم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے۔ مطلب یہ کہ ہم مومن جو ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو تو ایک پرفیکٹ مکمل علم دے دیا تھا۔ تو گواہی کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ہے کہ ہم گواہی کو علم کی بنیاد پہ دیں، کیونکہ جہل جو ہے، جہالت جو ہے، یہ توحید میں اس کی بنیاد پر کوئی گواہی نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی جاہل انسان اللہ کا مومن اور موحد بندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام جو جہالتیں ہیں وہ گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو شہادت کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پرفیکٹ نالج ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر یہ نالج ہو اور پھر گواہی دی جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اور پھر وہ مر جائے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو علم کی بنیاد پر اس نے کلمے کا اقرار کیا ہو، علم کے ساتھ کلمے کا اقرار کیا ہو، جہالت کی بنیاد پر نہ ہو، اور نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی مبہم آئیڈیا ہو، ایمبیگوٹی کوئی نہ ہو، بلکہ اس کو کلیئرٹی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ تو یہ گواہی نالج کی بیس پر ہو، علم کی بنیاد پر ہو۔ علم کے علاوہ ایسی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ علم جو ہے اس میں جو گواہی دی جاتی ہے، جو اس کا جو علم ہے، اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اس علم کا عمل بالجوارح، کہ اعضاء سے اس علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ اگر ایک شخص زبان سے تو اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی
الوہیت کا اقرار کرتا ہے، ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان کی بات کرتا ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے زبان کی حد تک، لیکن اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو ایسی گواہی معتبر نہیں ہے، ایسی گواہی کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو زبان سے جس بات کا یہ اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، ان کے عمل میں بھی وہ بات نہیں ہے۔ تو گواہی کے لیے زبان سے کی گئی بات اور اس کا دل سے تصدیق، اور پھر اس کے جو انسان کے اعمال ہیں وہ اس گواہی کے مطابق ہوں، تو پھر یہ گواہی معتبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ رازق کون ہے، وہ کہے گا یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں، رازق تو اللہ ہے، لیکن وہ رزق کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو اس نے جو گواہی دی ہے، اس نے اس گواہی کے مطابق اس کے نہ اعمال ہیں اور نہ ہی دل میں تصدیق ہے۔ اگر اس کو دل میں اس بات کا یقین ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ رازق ہے اور وہ واقع ہی رزق دے گا، اور اللہ کی مرضی سے ہٹ کے اپنے مقدر سے زیادہ میں رزق نہیں کما سکوں گا، بے شک اس کے لیے میں جھوٹ بولوں، فراڈ کروں، تو پھر وہ ایسا نہ کرتا۔ تو ایسی گواہی جس میں زبان، دل اور اعضاء جو ہیں یہ ایک پیج پر نہ ہوں، ان کا عمل ایک جیسا نہ ہو، تو ایسی گواہی معتبر نہیں ہے، ایسی گواہی فائدہ نہیں دے گی۔ تو دوسری گواہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ یہ گواہی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس بارے میں بھی قرآن پاک سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ اب اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کو انسانی مخلوق سے نکال دیتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس گواہی کو جو ہے اس کو اللہ کی کتاب سے لینا ہے۔ اللہ کے نبی سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اور اپنے فرمان کے تھرو بتایا۔ اب اگر ایک شخص قرآن کو بھی سائڈ پہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی سائڈ پہ رکھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اپنی الگ سے رائے قائم کر لیتا ہے، ایک نئی بات اپنے پاس سے گڑھ لیتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت پر ایمان نہیں ہے، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری گواہی کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کی اطاعت زندگی کے تمام جو شعبے ہیں ان میں فرض عین ہے۔ کسی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ گواہی کے خلاف جائے گا۔ تیسری بات جو تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے
جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، جو تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کا رد کروایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بول کے کہا قال انی عبد اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر وہ دنیا میں آئے۔ کلمہ جو ہے وہ اللہ کا، جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے کلمے، اللہ نے کلمے سے ان کو پیدا کیا، اللہ نے جیسے کن فرمایا تو اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ہم ان کو اللہ کا کلمہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ کے کلمے کے بعد وہ پیدا ہوا، وہ اللہ کی مخلوق ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ چوتھی جو بات تھی گواہی کی، اس کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جنت جو ہے وہ مومنوں کے لیے پیدا کر دی ہے، بنا دی ہے، کریٹ کر دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں جگہ عطا کریں گے جو کہ اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ اور جہنم پر بھی کے لیے بھی گواہی کہ جہنم جو ہے وہ برحق ہے۔ جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی جہنم کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے، اور اللہ اپنے باغیوں کو، مشرکین کو جہنم میں ڈالے گا، اس بات کی بھی گواہی دینی چاہیے۔ تو یہ گواہی جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3435 ہے، 3435 حدیث نمبر جو ہے، اس میں 5 گواہیوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ ان 5 چیزوں کی گواہی دیتا ہے، اگر ان 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ لیکن گواہی جو ہے اس کے لیے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس کی جو شرائط ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم گواہی زبان کی حد تک دے دیتے ہیں، جس میں کوئی علم نہیں ہے، جس میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس میں کوئی پختگی نہیں ہے، جس میں کوئی یقین نہیں ہے، ایسی گواہی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی گواہی بالکل بیکار ہوگی۔ تو گواہی جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔